بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یقال عند من حضرہ الموت۔ یہ باب ہے کیا کہا جائے اس شخص کے پاس جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو۔ من حضرہ الموت، اس کو موت حاضر ہو یعنی اس کا وقت قریب آ گیا ہو تو اس کے پاس کیا کہا جائے۔ الفصل الاول عن ابی سعید و ابی ہریرہ قال، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان دونوں حضرات نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ یعنی جب یہاں موتا سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو مرنے کے قریب ہیں، یعنی جو قریب المرگ، ما یعول کے اعتبار سے انہیں موتا کہا گیا۔ تو اپنے مرنے والوں کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھو، تلقین کرو۔ تلقین کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے پاس آپ خود بخود بلند آواز سے اس کلمے کا ورد کریں، اسے پڑھنے کے لیے حکم نہ دیں۔ یہ تلقین کا طریقہ ہے تاکہ آپ کے پڑھنے کو سن کر کے وہ اس کی زبان پر بھی وہ کلمات جاری ہو جائیں، وہ بھی پڑھنے لگے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موتا اپنے حقیقی معنی میں ہو، لیکن حقیقی معنی میں جب لیں گے تو اس باب کے مناسب نہیں ہوگا۔ یعنی یہ باب کے مناسب کب ہوگا؟ جب اسے حقیقی معنی میں نہ لیں بلکہ مجازی معنی میں لیں۔ یعنی یہ کہا جائے کہ جو قریب المرگ ہے اسے موتا سے تعبیر کر دیا گیا ہے، کیونکہ باب کی کیا ہے؟ ما یقال عند من حضرہ الموت، مرا نہیں ہے ابھی، موت کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن اگر وہ معنی مراد آپ لیتے ہیں حقیقی معنی کہ جو انتقال کر چکے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، انہیں بھی تلقین کی ضرورت ہے۔ دفن کرنے کے بعد بھی تلقین کی جاتی ہے نا، تو ان کے پاس جو موجود رہیں وہ تلقین کریں، وہاں بھی تلقین کا طریقہ یہی ہوگا۔ بلند آواز سے آپ پڑھیں گے تو وہ سنے گا، وہ بھی اس طرح سے جواب دے سکے گا، اسے انس بھی حاصل ہوگا، اسے آپ کے رہنے سے، آپ کے وجود سے، آپ کے وظیفے سے برکتیں حاصل ہوں گی اور وہ جواب دینے میں کامیاب ہوگا، اس کے لیے آسانی ہوگی۔ لیکن یہاں ظاہر یہی ہے کہ مراد وہ حضرات ہیں جو مرنے کے قریب ہیں۔ اور جو کہا گیا لا الہ الا اللہ، یہ ایک حصہ ذکر کر دیا گیا ہے، مراد پورا کلمہ ہے۔ یا ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے قل هو اللہ احد پڑھو، مطلب پوری سورت، الحمد پڑھو مطلب پوری سورت۔ ایسے یہاں کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ مطلب پورا کلمہ۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ام سلمۃ قالت، اور ام سلمہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیمار یا میت کے پاس حاضر ہو تو یہ او جو ہے یہ شک کے لیے، راوی کو یہ شک ہوا کہ حضور نے المریض فرمایا یا المیت فرمایا۔ اگر المریض فرمایا تو بالکل ظاہر ہے، اور المیت فرمایا تو یہ بھی اسی کے معنی میں ہے یا اپنے اصلی معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب تم مریض کے پاس حاضر ہو یا اس کے پاس جو موت کے قریب ہے، فقولوا خیرا، تو بھلی بات کہو، اچھی بات کہو۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔ جو بھلی باتیں کہو گے، جو نیک دعائیں کرو گے تو فرشتے بھی اس پر آمین کہیں گے، وہ تمہارے حق میں اور ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور کہیں زبان سے اپنی خراب باتیں نکالو گے، جزا فضا کرو گے تو اب تمہارے حق میں وہ مضر ہو سکتا ہے۔ اس لیے تم اس وقت اچھی باتیں کرو، بھلی باتیں کرو۔ میت کا معنی یہ کیوں کہا قریب المرگ؟ اس لیے کہ جس باب کے تحت اس کو لائے ہیں اس کے مناسب وہی معنی ہے۔ رواہ مسلم، اسے بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے۔
وعنہا قالت، اور انہی سے یعنی حضرت ام سلمہ سے ہی مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امرہ اللہ بہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کو بھی کوئی مصیبت پہنچے اور وہ کہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی، یہ نصرہ ینصرو سے بھی ہو سکتا ہے اور باب افعال سے بھی، دونوں روایتیں بھی ہیں، اللہم آجرنی یا اللہم اجرنی، اے اللہ تو مجھے اجر عطا فرما فی مصیبتی، میری اس مصیبت میں، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اس مصیبت کے عوض تو مجھے بہتر عطا فرما، الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، تو اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نفی کے بعد اس بات ہے اللہ کے ذریعہ، تو جو بھی ایسا کرتا ہے ایسا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر عطا فرما دیتا ہے، یا نفی کے ساتھ ہی ترجمہ کریں، یعنی کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ کہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، مگر یہ کہ اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، فلما مات ابو سلمہ، تو جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، قلت، وہ کہتی ہیں میں نے سوچا، ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، یعنی یہ دعا کرنے کا بھی ارادہ ہوا، لیکن خیال آیا کہ اگر یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا، تو ابو سلمہ سے بہتر کون ہے مسلمانوں میں، یعنی ان کی سوچ جہاں تک تھی، سوچا کہ ان سے بہتر کون ہے، ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، ابو سلمہ سے بہتر مسلمانوں میں کون ہے، پھر ان کے فضائل بیان کیے کچھ، اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل بیت میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے بال بچوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، تو یہ خیال آیا ہے دل میں کہ دعا کریں تو اس سے بہتر اللہ عطا فرمائے گا، بہتر ہے کون، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کا ارشاد تھا، ہم نے دعا پڑھ لی، ثم انی قلتھا، پھر میں نے یہ دعا پڑھ لی، یہ کلمات کہہ دیے، فاخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے مجھے رسول اللہ کو عطا فرما دیا، یعنی ان کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آ گئی اور امہات المومنین کا شرف انہیں ملا۔ تو معلوم ہوا کہ دعا اس قدر مجرب ہے کہ آدمی بہتر کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ ان کی فکر جہاں تک تھی کہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دعا پڑھ لیا اور اللہ نے نبی آخر الزمان کو عطا فرما دیا شوہر کی شکل میں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعنہا قالت، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لے گئے، وقد شق بصرہ، اور ان کی نگاہ کھلی ہوئی تھی، فاغمضہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بند کر دیا، ثم قال، پھر ارشاد فرمایا ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، روح جب قبض کر لی جاتی ہے تو بینائی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو جب یہ سنا گھر والوں نے تو انہیں یقین ہو گیا کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے یقین نہیں تھا کہ انتقال ہوا، آنکھیں چونکہ کھلی ہوئی تھی تو حضور نے آنکھیں بند کر دی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو بینائی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے، اب آنکھیں کھلی بھی ہیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ سنا گھر والوں نے، فضج ناس من اہلہ، تو ان کے اہل خانہ میں بعض لوگ بلند آواز سے رونے لگے، ان کی آواز بلند ہوئی، چیخ پڑے وہ، فقال لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اوپر دعا نہ کرو مگر خیر ہی کی، مطلب جو کچھ اس وقت کہو، جو
ذکر کرو، جو دعائیں کرو وہ خیر ہی سے اس کا تعلق ہو، اس کے علاوہ نہ کرو۔ ہوتا کیا ہے، ایسے موقع پر لوگ طرح طرح کی باتیں زبان سے نکالتے ہیں، کہتے ہیں مثلا یہی کہ میں مر گیا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، تمہارا بھی برا ہو، تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا، تم پریشان ہو گئی، تم بھی مر گئی، طرح طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں اس موقع پر۔ تو حضور نے یاد دلایا کہ ایسے موقع پر خیر ہی زبان پر لاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، کیونکہ فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔ ثم قال اللہم اغفر لأبی سلمۃ، پھر حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ورفع درجتہ، اور اس کے ورفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما، واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اور جو باقی بچے ہیں یعنی باقی لوگوں میں، ان کی اولاد میں تو ان کا دیکھ بھال کرنے والا ہو جا، ان کا نگہبان ہو جا، خلیفہ ہو جا مطلب نگہبان ہو جا۔ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ یا رب العالمین، اے رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما اور اس کی مغفرت فرما۔ وَافْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اور اس کے لیے اس کی قبر کو کشادہ فرما، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور اس کے لیے اس میں نور عطا فرما، روشنی عطا فرما، یا اس کے لیے اس کی قبر کو روشن فرما۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انتقال کے بعد آدمی کو مرنے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے، اور اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے ابھی نماز جنازہ ہو جائے، لوگ اس سے فارغ ہو جائیں، پھر دعا کی محفل ہوگی تب دعا کریں گے، بلکہ آپ اس کے بعد جب چاہیں دعا کرتے رہیں، اس کے حق میں یہ مفید ہے۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سجیا ببرد حبرۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو انہیں ایک حبری چادر میں ڈھک دیا گیا، یا حبری چادر اڑا دی گئی۔ سجیا یہ غطیہ کے معنی میں آتا ہے، ڈھک دیا گیا، اڑا دیا گیا انہیں۔ یہ حبرہ ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں جو چادریں تیار ہوتی تھی کاٹن کی، انہیں برد حبرہ کہتے تھے، اضافت کے ساتھ بھی اور بغیر اضافت کے بھی۔ بے برد حبرتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور بے بردن حبرتن بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ منقش چادر جو اس گاؤں کی بنی ہوئی تھی وہ آپ کو اڑا دی گئی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی چادر اڑا دینی چاہیے، اگرچہ وہ کپڑا پہنے ہوئے ہو لیکن اس کے علاوہ بھی چادر اوپر سے ڈال دینی چاہیے، اور آج ہوتا بھی یہی ہے۔ الفصل الثانی عن معاذ بن جبل قال، حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، مطلب کیا ہے، صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس پر خاتمہ ہوگا تو جنت کیا اس کے لیے ثابت ہے، اب چاہے ابتدان اور چاہے امتحان، اور خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، کفر پر ہوا تو جہنم اس کے لیے ثابت ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ماقل ابن یسار، اور ماقل ابن یسار سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین کی قرات کرو، اس کی تلاوت کرو۔ یہاں بھی مراد وہی ہے کہ جو قریب المرگ ہوں ان کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرو، یہی آج رائج بھی ہے، اس سے اس کی روح قبض ہونی ہے تو اس میں آسانی ہوتی ہے، اور اگر اسے اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے تو شفا کے قریب پہنچ جاتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی تلاوت کا حکم دیا گیا۔ اور بہت ساری باتیں کہی گئی کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے،
تو اس وقت زبان بات کرنے سے عاجز ہے، لیکن اس کا دل کیا ہے، یہ سننے کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے، تو جو اہم ہے اس کی تلاوت کی جائے اس کے سامنے تاکہ وہ اسے سنے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اندر آخرت کا تذکرہ بھی ہے، اب چونکہ وہ اس دنیا میں جانے والا ہے تو اس کا ذکر کیا اس کے سامنے کیا جائے تاکہ توجہ اس کی طرف ہو جائے، اور بہت ساری باتیں کہی گئیں۔ اور سب سے آسان اور واضح بات یہ ہے کہ اس کی حکمت بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ بس حکم دیا گیا اس سورہ کی تلاوت کی جائے تو ہم کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے مرنے میں آسانی ہوتی ہے یا اس غائب ہو جاتا ہے۔ باقی جو باتیں کہی گئی ہیں وہ شارحین نے اپنے اپنے طور پر کہی ہیں، شاید اس لیے اس کا حکم دیا گیا ہو، شاید اس لیے اس کا حکم دیا گیا ہو۔ رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ وعن عائشہ قالت، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو میت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون کو بوسہ لیا اس حال میں کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ وهو یبکی، اور حضور رو رہے تھے، اشکبار تھے، حتی سال دموع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی وجہ عثمان، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنسو حضرت عثمان کے چہرے پر گرے۔ یعنی آپ گویا رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے تیزی کے ساتھ آنسو نکل رہے تھے، جب آپ نے بوسہ لیا تو ان کے چہرے پر آپ کے آنسو بھی ٹپک پڑے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد کوئی قریبی ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی آپ کے پیر و مرشد ہیں یا آپ کے استاذ ہیں، وہ بوسہ لینا چاہتے ہیں تو بوسہ لینا جائز ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی قریبی تلمیذ ہے، آپ کا کوئی قریبی مرید ہے، وہ چاہتا کہ پیر صاحب کی پیشانی کو بوسہ لے، یہ بھی جائز ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف جو اعلیٰ ہے وہ ادنا کو بوسہ لے، ادنا اعلیٰ کو نہیں لے سکتا، تو یہ تم اسی کا معلوم ہوا اعلیٰ ادنا کو بوسہ لیا۔ آگے دیکھیے حدیث۔ وعن حسین ابن وحوح اس سے چھوڑ گئی نا، وعنہا قالت، اور انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا ان ابا بکر قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو میت، کہ حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بوسہ لیا اس حال میں کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یہ دیکھیے ادنا نے اعلیٰ کو بوسہ لیا، معلوم ہوا کہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ رواہ الترمذی ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن حسین ابن وحوح، اور حسین ابن وحوح سے مروی ہے، ان طلحہ بن البراء مرض، طلحہ ابن براء بیمار ہوئے، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، فقال انی لا ارى طلحہ، یا انی لا ارى، بعض میں کیا ارى صاف دیا ہوا ہے تو ارى بمعنی عالم، اورا بمعنی اظن آتا ہے۔ تو فرمایا کہ یقیناً میں طلحہ کے بارے میں نہیں جانتا مگر یہی کہ ان پر موت طاری ہوگی، یا مجھے گمان نہیں ہے مگر یہی کہ ان پر موت طاری ہوگی، یعنی اپنی اس بیماری سے وہ شفا یاب نہیں ہوں گے، انہیں موت آ جائے گی۔ فآذنونی بہی، جب ایسا ہو جائے، ان سے نہیں کہا یہ کہ جو وہاں تیماردار تھے ان سے کہا کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ اس بیماری میں ان کا انتقال ہو جائے گا، تو جب انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرو۔ فآذنونی بہی، تو تم مجھے اس کی خبر کرو، وعجلوا، اور جلدی کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ انتقال کے بعد بہت دیر مجھے خبر کرو اور اس کے بہت دیر بعد جنازے کا انتظام کرو اور تدفین ہو، بلکہ جلدی کرو اس میں۔ کیوں جلدی کرو؟ فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَن تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانِ أَهْلِهِ، کیونکہ کسی مسلمان کی لاش کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اسے اس کے اہل کے درمیان رکھا جائے، روک رکھا جائے، یعنی جب اس کا انتقال ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ اسے اس کی آرام گاہ تک پہنچا دیا جائے، یعنی قبر تک اسے پہنچا دیا جائے، چاہے وہ نیک ہو اور چاہے بد ہو، اس میں تاخیر نہ کی جائے، یہ مناسب ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مگر اس زمانے میں افسوس یہ ہے کہ ہمارے درمیان جتنے بزرگ ہوتے ہیں ان کی لاش کو اتنے زیادہ دفن کرنے میں روکا جاتا ہے اور تاخیر کی جاتی ہے، لیکن حضور کا حکم کیا ہے کہ عجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم،
کہ جلدی کرو، کیونکہ کسی مسلم کی لاش کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اسے اس کے اہل خانہ کے درمیان روک رکھا جائے۔ مگر افسوس کہ آج یہ ہوتا ہے۔